مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے زندہ خداوند کا کلام، یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی 13 آیت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ انصاف جو ہے بغیر رحم سے نہیں کیا جاتا، جس کے اندر رحم ہے وہی انسان انصاف کرتا ہے۔ یعقوب کا عام خط، اس کا 2 باب، اس کی 13 آیت ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ یہ سوچ لیں، اگر آپ کے درمیان میں، آپ کی زندگی میں ایسا انتظام ہے تو آپ اپنے آپ کو بدلیں، رحم کرنا سیکھیں۔ آپ کے پاس کچھ ہے تو اسے دیں، آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ خداوند کی مرضی ہے، آپ کے پاس ہے تو یہ بھی خداوند کی مرضی ہے۔ لیکن خداوند جسے دیتا ہے تول کر، ناپ کر نہیں دیتا، بلکہ اپنے سمانی دریچے کھول کر ان پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بھی بغیر رحم کے ہوگا۔ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ اگر آپ میرے بھائیوں بہنوں رحم کرتے جائیں گے لوگوں پر، اپنے غریب بہنوں بھائیوں پر، عزیزوں پر آپ رحم کریں گے، ترس کھائیں گے، تو آپ پر بغیر رحم کیے ترس نہیں آئے گا، انصاف بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ انصاف جو ہے، رحم جو ہے انصاف پر غالب آتا ہے۔ رحم جو ہے انصاف پر غالب آتا ہے۔ آپ کے اندر رحم ہوگا تو انصاف رحم پر غالب آئے گا، لیکن آپ کو خود بخود ہی خدا کا روح چھوتا جائے گا اور آپ خدا کے حضور بھوکے کو روٹی دینا پسند کریں گے۔ آپ دیکھیں لوکا کی انجیل، اس کا 1 باب، اس کی 53 آیت میں دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھتا ہے خدا کا بندہ لوکا، اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے، جس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا۔ جیسے کہ مچھلی گیر پترس تھا، پترس نے ساری رات جال ڈالے رکھا اور ایک مچھلی بھی ان کے ہاتھ نہ لگی۔ جب دن چڑھا، خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان میں پہنچے، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ ناؤ کو گہرے میں لے چل۔ اس نے کہا لے گئے جب، تو اس نے کہا کہ پانی میں، ندی میں جال ڈالو۔ جب انہوں نے جال ڈالا تو ان کا جال جو تھا مچھلیوں سے اتنا بھر گیا کہ وہ پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، آئیں ہمارے ساتھ ہماری مدد کریں، اور دوسرے ساتھیوں نے بھی اپنی نائیں یعنی کشتیاں ان کے ساتھ لگائی، سو ان کی مدد کی۔ آج آپ کسی کی مدد کرنا چاہتی نہیں، بھوکے کو سیر کرنا چاہتی نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے جب پترس پر رحم کیا، مچھلیوں کا ڈھیر لگ گیا، ان کی ناؤ مچھلیوں سے بھر گئی، سو اس نے یسوع مسیح نے خود کہا کہ اتنی ہی کافی ہے، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے بچے کو سخت غذا کی ضرورت نہیں، جتنا اس کے لیے واجب ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ اور جب پترس نے کہا کہ اے خدا کے بیٹے، تو مسیح ہے، میرے سامنے سے دور چلا جائے، بغیر پوچھے بتائے اس نے پہچان لیا کہ یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، لیکن وہ ہمارے اندر رہتا، اب ہم پھر بھی اسے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں۔ ہر روز وہ ہمارے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا، ہم کھولنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے، اپنے ہاتھ سے اپنا نوالا اپنے منہ تک لے جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ اس نے بھوکوں کو سیر کیا ہے، اور اس وقت پترس سے اس نے کہا آج سے تو مچھلی گیر نہیں بلکہ آدم گیر ہوگا۔ بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ جو فقہ فریسی سردار کہن ان کے پاس تھے، اس وقت کا یہ جواب ہے، جب ایک بیوہ عورت نے اپنی 2 دمڑیاں ڈال دی اور شاہوکاروں نے اپنی ضرورت سے زیادہ اس ہیکل کے
خزانے میں ہدیہ ڈالا کہ اس وقت خدا یسوع مسیح نے دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا اور ایک بیوہ کی 2 دبڑیوں کو اس نے بڑھا دیا اور برکت دی۔ آج ہم اسی کی قدر کرتے ہیں، اسی کے نام کو اونچا کرتے ہیں جو ہماری تلی میں، ہمارے ہاتھ میں 10,000 رکھے تو 10,000 لوگوں کے سامنے ہم اس گواہی کو پیش کرتے ہیں ویڈیو بنا کر۔ لیکن کلام مقدس فرماتا ہے خبردار اپنے راست بازی کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس تمہارے لیے کچھ اجر نہ ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں آپ رحم کریں، لیکن رحم کرنا ہم خود ہی پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں رومیو کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 4 آیت، 14 باب رومیو کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 14 باب کی 4 آیت ہے۔ رومیو کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 4 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 14 باب کی 4 آیت ہمیں بتاتی ہے، تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ نوکر کا کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، کیونکہ اس کو قائم کرنے والا مالک جو ہے وہ مالک ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جو ہمیں قائم رکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں کسی کو نصیحت دینے کی ضرورت ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کسی کی الزام تراشی نہ کرے۔ آپ خداوند کے زندہ کلام کو دیکھیں، آپ دیکھیں پہلا پطرس 2 باب کی 11 آیت، پہلا پطرس 2 باب کی 11 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے خداوند کے کلام مقدس کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے سوالوں جوابوں کو اور اپنی تقریروں کو نہیں پیش کرنا۔ تقریر پیش کرے تو خداوند کے کلام کی کرے، گواہی دے تو خداوند کے کلام کی دے۔ اپنی گواہیاں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جو کلام مقدس کہتا ہے وہی کرنے کی اجازت ہے۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب ہے، اس کی 11 آیت کیا بتاتی ہے آپ کو؟ 2 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خون نہ کر۔ اگر ہم عیب جو ہی کرتے ہیں، کسی کی روٹی چھینتے ہیں، تو یہ بھی ایک قتل ہے، یہ بھی ایک خون ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے زنا کا منع کیا اسی نے یہ بھی فرمایا کہ قتل یعنی خون نہ کر۔ پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا، تو بھی تو شریعت کا عادل دل کرنے والا ٹھہرا۔ اگر ہم زنا نہیں کرتے تو خون کرتے ہیں تو پھر بھی ہم شریعت کے عدل کرنے والے ٹھہرے، شریعت کے حکم کو توڑنے والے ٹھہرتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم نے شریعت کے حکم کو نہیں توڑنا۔ شریعت میں یہ لکھا ہے زنا نہ کر اور کسی کو نقصان نہ دے، پرائے چیز کا لالچ نہ کر۔ جب ہم بد گوائیاں تب کرتے جب ہمارے اندر شیطان نے اپنا لالچ رکھا ہوتا ہے۔ شیطان کی کوشش ہے کہ ہر کسی شخص کو میں اپنی طرف کھینچ لوں، لیکن جو مسیح خداوند کے پیروکار ہیں وہ شیطان کے ہاتھ میں ہرگز نہیں آئیں گے، وہ مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے شیطان کے پیروکاروں سے، شیطان کے کاموں سے ہے۔ تو خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جنگ جو ہے آسمانی فوجوں سے ہے، روحانی فوجوں سے ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں ہم نے مضبوط اور قائم رہنا ہے۔ افسیوں کی کتاب اس کے 6 باب کی 10 ایسے آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ نے شیطان کا مقابلہ کرنا، تو پھر خداوند آپ کو
برکت دے گا۔ خدا کا کلام سنیں اور پڑھے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔